اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ محترم و مکرم شیخ محمد یونس صاحب آج خاکسار کے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال پوچھتا ہوں ان سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کے لیے کچھ بتایا ہے کہ وہ آئے گا۔ تو اس کی اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سوال ڈاکٹر صاحب آپ نے جو فرمایا ہے کہ اس مسئلے کی اسلام میں یا احمدیت میں کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو یہ بتانے کے لائق ہے کہ واقعہ ہی ہم اس بات کو درست مانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے جو اہم اور مرکزی عقیدہ ہے اسلام کا وہ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ ہے، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے اور لا شریک ہے۔ ہاں جی، وہ واحد ہے اور لا شریک ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب ہم نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، نمبر دو لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو دوسری بات یہ کہ اب آ جائیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وفات مسیح کے مسئلے کو کیوں زیادہ اس کو بیان کیا اپنے تعلیمات میں، اپنی کتب میں، اور کیا اس کی اہمیت کو سمجھا۔ تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد کا ذکر کیا تو یہ فرمایا کہ وہ حکماً عدلاً ہوگا، وہ اس زمانے کا چیف جسٹس ہوگا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو لوگ ہیں وہ تو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی سلف صالحین کی کتابیں موجود ہیں، فقہ کی کتابیں موجود ہیں، حدیث موجود ہے، سارا کچھ تو موجود ہے، تو امام مہدی علماء کرام بھی موجود ہیں، قاہرہ کے اور ازہر کے پڑھے ہوئے اور سعودی عرب کے پڑھے ہوئے، تو پھر امام مہدی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کرنا ہے آ کے؟ لیکن یہ بات جو ہے، یہ بات ثابت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب امام مہدی نے آنا ہے تو اس نے حکماً عدلاً ہو کر آنا ہے، جو اس کی بات ہوگی وہ اصل میں سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ ہوگا، وہی خدا کا فیصلہ ہوگا۔ تو جب یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں پھر آ کے اس مسئلے کے بارے میں، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام عقیدہ تو مسلمانوں کا یہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے واپس آنا ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کے بارے میں سب سے پہلی بات جو آ کے بتائی ہے وہ الہامی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی، یہ 1883 میں آپ کو اس بات کا الہام ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کے آیا تھا وہ فوت ہو چکا، اچھا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ بہت اور قرآن کریم کی یہ آیات ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساتھ ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ عیسیٰ کو مرنے دو تا اسلام زندہ ہو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک آسمان پر زندہ اوپر اٹھا کے تو کیا ثابت ہوتا ہے پھر؟ ہیں جی، دیکھیں خدا میں کیا بات ہے کہ وہ تا ازل سے ابد تک ہے، ظاہر ہے، باہر ہے، اول ہے، آخر ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بالکل۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو پھر خدا کے شریک تو بن گئے، پھر خدا کے شریک بن گئے، کیونکہ وہ 2000 سال سے زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں۔ بالکل۔ روٹی آسمان پر تو کوئی نہیں پک رہی، نہ کوئی بیت الخلاء آسمان پر موجود ہے۔ اچھا، پھر وہ کپڑے کہاں سے لیتے ہیں، روٹی کہاں سے کھاتے ہیں، اور کہاں قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں؟ یہ ساری ضرورتیں بھی ایک زندہ انسان کے لیے چاہیے۔ تو اگر آپ ان کو یہ ساری ضرورتیں آسمان پر پوری کر رہے ہیں تو پھر وہ خدا کے پارٹنر بھی بن گئے، پھر لا شریک تو نہ ہوئے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام بن کر مہدی کے رنگ میں آپ کے سامنے میں وہ عیسیٰ وہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا نبی تھا وہ فوت ہو گیا، اور مجھے خدا تعالیٰ نے اس کے رنگ میں اس کی صفات پر بنا کے بھیجا ہے، اور وہ عیسیٰ فوت ہو چکا، وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اس مسئلے میں پھر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کے بارے میں جو تھا کہ وہ اس کو امام مہدی علیہ السلام آ کے بتائیں گے، ان کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا، ان کا فیصلہ حکم اور عدل کے طور پر ہوگا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جب خدا کی آواز ان کے کان میں پڑی تو انہوں نے دنیا میں اعلان کیا۔ اس وقت کے علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ جی آپ نے تو جو کتاب برہین احمدیہ لکھی تھی اس کی پہلی جلد میں یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور ہمارا جو پرانا عقیدہ ہے ہمارے آباء و اجداد کا وہ یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو اب آپ نے وہ عقیدہ بدل لیا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ میں نے ہاں ٹھیک ہے لکھا ہے کہ لیکن وہ میرا ایک رسمی عقیدہ تھا جو میرے آباء و اجداد کا تھا، جو والدین کی طرف سے پیدائشی طور پر مجھے ملا تھا، وہ ایک رسمی عقیدہ تھا دنیا کا۔ لیکن اب خدا تعالیٰ نے مجھے الہام کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے میرے اوپر یہ نازل کیا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ وہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے آیا تھا وہ فوت ہو چکا، اور اب اس رنگ میں رنگین ہو کے اب تجھے بھیجا گیا ہے۔ اب تو جو ہے تیرے ذریعے سے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں غلامی میں رنگین ہو کے ان کے زیر سایہ، ان کے شیشے میں جو تیرا عکس ہے، تیری غلامی ہے، اس کو تو نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کلمہ دنیا کے سامنے پیش کیا، 5 ارکان اسلام کا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو دنیا کو پڑھانا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اپنے کلام میں جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا کہ یہ خدا نے مجھے نئی خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور یہ سورۃ آل عمران کی یہ آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل آفا ام ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول تھے، قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے جتنے رسول آئے تھے وہ سب فوت ہو چکے۔ تو یہ آیت قرآن کریم کی جو ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول فوت ہو گئے۔ اور یہ آیت حضرت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جب کہ صحابہ آپ کی وفات کے غم میں نڈال ہو چکے تھے، اور حضرت عمر یہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو اس وقت ہمارے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ راشدین